والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ جب بھی داخل مسجد ہوں اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے دیگر عبادات کے ساتھ اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ اور یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر اعتکاف کی نیت کی ہوگی تو اب ضمناً کھانا پینا سونا جائز ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج ہمارے ساتھ یہاں چونکہ بچے بھی ہیں تو یہ میں جو بڑے ہیں نا وہ میری بات سنیے گا۔ بچوں کو کلی اختیار ہے، جو بھی کریں اٹھ کے جائیں بیٹھیں۔ جو بڑے ہیں نا اب وہ بچوں پہ نہیں صرف مجھے دھیان دیں۔ 40 منٹ کا بیان فرمایا ہے تو اگر آپ بار بار اٹھیں گے یا بچوں کو روکیں گے تو میرا بیان پھر ڈسٹرب ہوگا۔ اور اللہ کے پیارے محبوب کا میلاد شریف ہے، ادب سے سنیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں پائیں گے۔ محمد اظہر اتاری صاحب نے اپنے بیٹے محمد مزمل اتاری کی شادی خانہ آبادی کے سلسلہ میں محفل میلاد کا انعقاد کیا۔ اللہ کریم ان کی یہ کاوش قبول فرمائے۔ عام لوگ گانا باجا اور اس طرح کی مہندی وغیرہ کی رسم کرتے ہیں جو یقیناً قابل مذمت ہے اور اس سے بہت بے برکتی ہوتی ہے، جبکہ اللہ کے پیارے محبوب کا میلاد منانا یہ خیر ہی خیر، خیر ہی خیر، خیر ہی خیر ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکات کا اگر بیان ہم یوں کریں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک معجزہ بن کر تشریف ہے نا، اور خیر و برکت ایسی خیر و برکت اگر اس کو سمجھنا چاہیں تو خیر و برکت ایسی ہے، یہ آپ رکھیں گے اور اب کوئی بھی نہ اٹھے برائے بس بیٹھ کے توجہ سے بیان سنیں گے، کوئی بھی اٹھیں گے نہیں، میں سمجھاؤں گا اور کسی کو سمجھائیں گے بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ جس کو کہنا ہوگا میں خود کہہ لوں گا، بیان کی توجہ بڑھتی رہے گی۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خیر و برکات کا اندازہ اگر آپ اس بات سے لگائیے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بی بی آمینہ کے گھر ہوئی تو بی بی آمینہ دنیا بھر کی جہاں کی ماؤں سے افضل ہو گئے۔ کل جہاں کی مائیں ہوں تجھ پر فدا، کل جہاں کی مائیں ہوں تجھ پر فدا، تم محمد کی بنی ماں آمینہ۔ اللہ کے پیارے محبوب کے ابو جان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر اللہ کے پیارے محبوب کی ولادت ہوئی تو والد مصطفیٰ کائنات کے والد سے افضل ہو گئے۔ اللہ کے پیارے محبوب کے ابو سے زیادہ پیارے تو نہیں ہو سکتے نا کوئی بھی۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکات کو پا کر حضرت سیدنا ابو بکر کو جب برکت ملی تو یہ صدیق اکبر ہو گئے۔ عثمان غنی رضی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طویل روایت ہے، حضرت امام حسین حاضر تشریف لائے تھے آپ کے گھر اور آپ کے بیٹے نے بتایا کہ ابو جان بیزی ہیں
مصروف ہیں اور خود بھی بیٹے بھی باہری دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے. حضرت امام علی مقام نے سوچا کہ جب بیٹا باہر کھڑا ہے تو آپ واپس تشریف لے آئے. واپس تشریف لا کر نا، اور جب بیٹے نے بتایا کہ حضرت حسین آئے تھے اور کچھ دیر کھڑے رہے اور چلے گئے، تو اللہ کے پیارے محبوب کے پیارے صحابی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ جا کر اپنا امامہ شریف حضرت امام حسین کے قدموں میں رکھتے ہیں اور جا کر یہ عرض کرتے ہیں کہ شہزادے، ہمیں جو یہ عزت ملی آپ کے نانا جان کا صدقہ ہے. فرماتے ہیں حضرت عمر عاجزی کرتے ہوئے، میں تو بکریاں چراتا تھا، اونٹ چراتا تھا، آپ کے نانا جان کی نسبت ہوئی تو مجھے مسلمانوں کا امام بنا دیا. حضرت عثمان غنی کو کیا برکتیں ملی، نبی کے ساتھ جڑ گئے نا، نبی کے ساتھ نسبت ہو گئی. پتہ کیا نسبت ملی؟ عثمان غنی کو ذوالنورین بنا دیا. دو نور والا، دو نور والا. اللہ اللہ، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا. مولا علی کو نسبت ملی. اللہ اللہ، کائنات کی خیر و برکت ہی آپ کے گھر آ گئی ہے. شہزادی کونین خاتون جنت فاطمہ الزہرا آپ کے نکاح میں آ گئی. قیامت تک کے ولی آپ کی نسل سے پیدا ہوئے. یہ اچھا بتانا آپ کو کیا مقصد ہے، چونکہ مزمل بھائی نے محفل میلاد کا انعقاد کیا ہے نا، شادی کے موقع پر اپنے آپ کو نسبت جوڑ دی نبی سے کہ بھئی اللہ نے مجھے یہ خوشی دی ہے تو یہاں گانے بازے نہیں ہوں گے، یہاں پہ مطلب کوئی بے حیائی کا کام نہیں ہوگا، یہاں پہ کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جو اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والا ہو، بلکہ ہم تو چونکہ آقا کے غلام ہیں، شادی کی اس خوشی میں آقا کا میلاد منائیں گے. اور پتہ یہ چلا کہ جس حضور سے جس کام کو، جس بات کو، جس شخصیت کو اللہ کے پیارے محبوب سے نسبت ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو عظیم الشان بنا دیتا ہے. دنیا کے قیامت تک ہونے والے غوث، قطب، ابدال کسی صحابی کے رتبے کو نہیں پا سکتے. جی غوث پاک کا یہ مہینہ ہے نا، حضور غوث العظم ولیوں کے سردار ہیں، حسنی حسینی سید ہیں، لیکن زمانے کا کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی غوث صحابی رسول کے مرتبے کو نہیں پا سکتا. بلکہ علماء نے لکھا، فرماتے ہیں کہ صحابی رسول کے گھوڑے کے پاؤں سے مٹی اڑے اور مٹی اڑ کر اس گھوڑے کے ناک کی میل بنے. فرمایا کہ دنیا کا کوئی غوث، قطب، ابدال اس گھوڑے کی فضیلت کو بھی نہیں پا سکتا، اس میل کی فضیلت کو بھی نہیں پا سکتا. کیا یہ رک نہیں سکتا سلسلہ؟ کر لینا یار، سمجھانا تو ایک ہی بار ہوتا ہے نا، اب سمجھدار بچوں کو بولا تھا کہ ان کو کلی اختیار ہے. آپ بھی اپنے امی ابو کے بچے ہیں. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے ایک نظر ایمان کی حالت میں ایک نظر دیکھا، وہ صحابی رسول بن گئے. اب دنیا کا کوئی غوث، قطب، ابدال صحابی رسول کے مرتبے کو نہیں پا سکتا. یہ نسبت ہوئی نا اللہ کے پیارے محبوب کے ساتھ. الحمدللہ مبارکباد کے مستحق ہیں جناب اظہر اتاری صاحب اور ان کے سب گھر والے، اور خصوصاً دلہا بھائی محمد مزمل اتاری کہ جنہوں نے شادی کی اس پرمسرت موقع پر یادگار محفل میلاد کا انعقاد کر لیا. آقا کا آنا، آقا کا آنا، داتا کا آنا، سردار کا آنا، نور کا آنا، رحمت کا آنا، برکت کا آنا، رحمت کا آنا، برکت کا
کے محبوب کی ولادت کا منظر بتاؤں آپ کو. اللہ 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 کے پیارے محبوب تشریف لائے کیسی شان کے ساتھ کہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں گھر میں بالکل اکیلی تھی اور حضرت عبد المطلب حضور کے دادا جان طواف کعبہ میں مشغول تھے. حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے دیکھا میں طواف کعبہ کر رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ کعبہ بی بی آمینہ کے گھر کی طرف جھک رہا ہے. اللہ اللہ. بی بی آمینہ فرماتی ہے کہ میں گھر میں اکیلی تھی اور میرے ولادت کا وقت قریب آ گیا اور اب میرے دل میں خیال آیا کہ اس وقت میں کچھ عورتیں میرے پاس ہونا چاہیے تھی. اللہ اللہ. فرماتی ہیں کہ دل میں خیال کا آنا تھا کہ میرا سارا گھر حسینہ و جمیلہ عورتوں سے بھر گیا. ایک عورت آگے بڑھتی ہیں عرض کرتی ہیں کہ اے آمینہ میں آدم کی زوجہ حوا ہوں تیرے لال کے استقبال اور تیری خدمت کے لیے آئی ہوں. دوسری خاتون آگے بڑھ کے عرض کرتی ہے کہ اے آمینہ میں عیسیٰ کی والدہ مریم ہوں تیرے لال کے استقبال کے لیے آئی ہوں. اور تیسری عورت آگے بڑھ کے عرض کرتی ہے کہ اے آمینہ میں فرعون کی زوجہ آسیہ ہوں تیرے لال کی خدمت کے لیے آئی ہوں. اور فرماتی ہے کہ اے آمینہ باقی یہ ساری عورتیں یہ جنتی حوروں کی سردار ہیں. اے آمینہ ذرا سر اٹھائیے دیکھیں تو صحیح تمہارے گھر سے لے کر آسمان تک فرشتوں کی قطاریں ہیں. مبارک ہو جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی جناب آمینہ سنتی تو یہ آواز آتی تھی جناب آمینہ سنتی تو یہ آواز آتی تھی. بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت میرے لال کی ولادت ہوئی ایسا نور چمکا کہ میں نے گھر میں بیٹھے شام کے محلات کا نظارہ کر لیا. اور اسی لیے دیوانے جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور والے محبوب کی کیا ہی شان. نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جبریل سے پوچھا کہ اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ عرض کی آقا میں نے 70,000 مرتبہ ایک تارہ دیکھا ہے جو 72,000 سال کے بعد چمکتا ہے. اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ جبرائیل وہ چمکتا ہوا ستارہ میں ہی ہوں. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ شادی کا موقع ہے نا اللہ کے پیارے محبوب کے پیارے ابو جان کی شادی کا واقعہ سناؤں آپ کو. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر فرما رہے ہیں. ایک یہودن عورت جو توریت کی عالمہ ہے اس نے جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلتے ہوئے دیکھا ٹھٹک کر کھڑی ہو گئی اور حضرت عبداللہ کے چہرے پر ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے لگی. جب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ قریب تشریف لائے تو اس توریت کی یہودن عالمہ نے یہ کہا کہ اے عبداللہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شرمیلے تھے. فرمایا کہ اس کا فیصلہ تو میرے امی ابو کریں گے. یہ کہہ کر چلے گئے اور کچھ عرصے کے بعد آپ کا نکاح بی بی آمینہ سے ہو گیا. اللہ اللہ. بی بی آمینہ کے جو خاندان والے نا بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نیک سیرت اللہ کے پیارے محبوب کی ماں ہے نا نیک صورت نیک سیرت اور ان کے گھر والوں کو بھی تلاش تھی کسی نیک نوجوان کی. اللہ اللہ. بی بی آمینہ کا نکاح حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ہوا.
اتفاق سے کچھ عرصے کے بعد وہی عورت راستے میں مل گئی، اور اب اس یہودن عالمہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے عورت، پہلے تو نے نکاح کا مطالبہ کیا اور اب کوئی توجہ نہ کی، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگی کہ اے عبداللہ، جب میں نے تمہیں دیکھا تھا تو توریت میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی جو نشانیاں میں نے پڑھی تھی تیرے ماتھے پہ چمک رہی تھی۔ اللہ اللہ، اے عبداللہ، توریت میں نبی کی آخر الزمان کے نور کی جو علامات میں نے توریت میں پڑھی تھی وہ تیرے ماتھے پہ جگمگا رہی تھی۔ اللہ اللہ، اب چونکہ تیرا نکاح آمینہ سے ہو چکا، وہ نور بطن آمینہ میں منتقل ہو گیا۔ یہودن عالمہ اگر حضرت عبداللہ کے چہرے کو دیکھے تو جان لے کہ نور مصطفیٰ ہے۔ وہ یہودن ہیں، عالمہ ہیں، توریت پڑھی ہے، لیکن آج کا بد نصیب مسلمان ہے، اس کو مطلب کہ یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ نور نہیں ہے، ان کو علم نہیں ہے، دیوار پیچھے کا علم نہیں ہے، ان کی طاقت اتنی ہے تو اختیارات ایسے ہیں، ان کو یہ ہے وہ نہیں ہے، شفاعت نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، ارے کیا کیا کچھ کریں گے۔ اللہ کے پیارے محبوب کو اللہ تبارک و تعالی نے مالک کوثر اور مالک جنت بنایا ہے۔ جی ہاں، زمین و زمان تمہارے لیے چنین و چنا، تمہارے لیے دہن میں زباں، تمہارے لیے بدن میں ہے جان، تمہارے لیے ہم آئے یہاں، تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں، تمہارے لیے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے نور والے ہیں، اللہ پاک نے کیسی برکتیں عطا فرمائیں۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، آقا، اللہ پاک نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ پاک نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ یہی جابر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے محبوب کی خدمت میں آتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ دیکھا اور جا کر اپنی زوجہ سے عرض کرتے ہیں کہ میں نے نبی کو دیکھا کہ آپ کے چہرے پر بھوک کے آثار ہیں، کیا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ زوجہ عرض کرتی ہے کہ ایک بکری ہے اور کچھ جو ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب کی خدمت میں غلام نے عرض کیا اپنی زوجہ سے کہ اگر میں نبی کو دعوت دے آؤں کھانے کی اور آپ کے صحابہ بھی آ جائیں، تو زوجہ بھی فرما بردار تھی، فرمایا کہ جائیے دعوت دے دیجئے۔ اب یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ میرے گھر اپنے صحابہ کے ساتھ کھانا کھائیے۔ اللہ کے پیارے محبوب نے سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت کو قبول فرما لیا۔ اب یہ خوشی خوشی آئے گھر، بکری کو ذبح فرمایا، گوشت بنا کے زوجہ کے سپرد کیا اور زوجہ کھانے پکانے میں مصروف ہو گئیں۔ حضرت جابر کے بڑے بیٹے نے اپنے چھوٹے بھائی کو بولا کہ بھیا، جس طرح ابو نے بکری کو ذبح کیا ہے میں بھی تجھے ذبح کروں؟ اللہ اللہ، بڑے نے چھوٹے کی گردن پہ چھری چلا دی، بچے کا انتقال ہو گیا۔ ارے ماں نے جب بچے کو اس حالت میں دیکھا تو بڑے کی طرف لپکی اور بچہ ڈر گیا اور سہم کے چھت پہ چڑھا، چھت سے گرا اور اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ اللہ، دو بچوں کا انتقال ہو گیا۔ اس بہادر خاتون، اللہ اللہ، ان کی شجاعت پہ لاکھوں سلام، ان کی حضور سے محبت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے پیارے محبوب کی گھر میں آمد ہے، انہوں نے رونا نہیں مچایا، واویلا نہ کیا، شور نہ مچایا۔ کیوں؟ کون بتائیں گے؟ جی جانتی ہیں کہ اگر میں نے واویلا مچایا، شور مچایا تو دعوت کینسل ہو جائے گی۔ اللہ کے پیارے محبوب کو آنا ہے، وہ آ تو جائیں گے لیکن پھر کھانا کھانے نہیں آئیں گے۔
خوشی خوشی نہیں آئیں گے، اللہ کے پیارے محبوب کی دعوت کینسل نہ ہو جائے، اللہ کے پیارے محبوب کی آمد جو ہے اس میں کوئی پرابلم نہ آ جائے۔ ارے 2 میتیں گھر میں پڑی ہیں پھر بھی آقا کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب کی یہ غلام صحابیہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ، انہوں نے اپنے 2 فوت شدہ بچوں کو کمرے میں لے جا کر چادر ڈال دی، اپنے شوہر کو بھی نہ بتایا۔ اللہ جب اللہ کے پیارے محبوب تشریف لے آئے، کھانے کا وقت ہو گیا، کھانا سجا دیا گیا، جبریل حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ جابر سے کہیے اپنے بچوں کو بھی کھانے میں شامل کریں۔ یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے کہ جابر کو کہیں اپنے بچوں کو بھی کھانے میں لے کر آئیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ کے پاس گئے، بچے کدھر ہیں؟ اللہ اللہ، اب صبر نہ ہوا، رونے لگی اور ہاتھ پکڑ کر جا کر اپنے شوہر کو بچوں کے لاشیں دکھا دی۔ اللہ اللہ، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں فوت شدہ بچوں کو لے کر آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، دونوں کی میتیں جناب کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کیجئے، آپ کی دعا کی برکت سے بچے زندہ ہو جائیں۔ اللہ کے پیارے محبوب نے دعا فرمائی، دعا کا قبولیت کا اثر سید اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ محفل میلاد جو منائی ہے نا مزمل بھائی نے اس شادی کے موقع پر، اللہ کے پیارے محبوب کتنا خوش ہو رہے ہوں گے۔ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ہمارا نبی زندہ ہے، سنتے بھی ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک نے ان کو شاہد مبشر ہے نا، گواہ بنایا اپنی امت کا، اور گواہ وہ ہے جو دیکھتا ہے سنتا ہے نا، کتنا خوش ہو رہے ہوں گے۔ اللہ کے پیارے محبوب نے یہ اس طرح کے مضامین بھی ہیں کہ جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے ہم اس کو پناہ دیتے ہیں۔ یہ میلاد منانا بھی تو جناب کی پناہ میں آنا ہے، انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ملیں گی اور دنیا دیکھے گی انشاءاللہ۔ تو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو لے کر حاضر ہو گئے، حضور نے دعا فرمائی، دعائے مصطفیٰ کی برکت، دونوں بچے زندہ ہو گئے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جو کھانا کھایا گیا ہے نا اس کی سب ہڈیاں جمع کر دی جائیں، جو بکری کھائی گئی، ذبح بھی ہو گئی، کھائی گئی، فرمایا کہ اب اس کی ہڈیوں کو جمع کر دیا جائے۔ اللہ کے پیارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گورے گورے ہاتھ اس بکری پر پھیرے۔ ارے محبوب کے مبارک ہاتھوں کا پھرنا تھا کہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی بکری جو کھائی گئی وہ کان جھاڑتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ آقا کا آنا، داتا کا آنا، رحمت کا آنا، برکت کا آنا، سید کا آنا، مصطفیٰ کا آنا، محمد کا آنا، آقا عطار کا آنا۔ غوث پاک کا مہینہ ہے تو غوث پاک کے بھی امی ابو جان کی باتیں بتاؤں آپ کو۔ میرے آقا شہنشاہ بغداد کا بھی مہینہ ہے نا تو ذکر خیر ان کا بھی ہو تو کیا بات ہے۔ غوث پاک بیٹے ہیں جناب رسول اللہ کے، اور جب بیٹے کا ذکر ہوتا ہے تو باپ کو خوشی ہوتی ہے نا۔ اللہ کے پیارے محبوب کہ یہ لاڈلے شہزادے حضور پرنور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اپنی امی جان کی طرف سے، بڑی اہم بات ہے، اپنی امی جان کی طرف سے حضور کے بار میں نواسے ہیں۔
حضور پر نور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اپنی امی جان ام الخیر فاطمہ کی طرف سے حضور کے 12ویں نواسے ہیں، اور اپنے ابو جان حضرت ابو صالح موسیٰ دوست جنگی رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف سے 11ویں پوتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنے ایک شعر میں، کیا غور جب 11ویں 12ویں پر، کیا غور جب 11ویں 12ویں پر، معمہ یہ ہم پر کھلا غوث اعظم، معمہ یہ ہم پر کھلا غوث۔ ہمارے مزمل بھائی کی یہ شادی کا سلسلہ ہے نا، اور کتنی خوبصورت بنیاد ہے، اور اسی بنیاد کے تعلق سے یہ واقعہ بھی ہے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ دوست جنگی رحمت اللہ علیہ، آپ گزر رہے تھے، نہر کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، ایک سیب دیکھا وہ نہر میں بہتا ہوا آ رہا تھا، آپ نے اس کو تناول فرما لیا، اور بھوک لگی ہوئی تھی، کھا لیا۔ اب کھانے کے بعد خیال آیا کہ یہ تو میں نے بغیر قیمت کے، بغیر اجازت کے کھایا ہے، نہ قیمت دی نہ اجازت لی، اب کس کا ہوگا میں نے پوچھا بھی نہیں۔ اب دل میں جذبہ بڑا، شوق آیا کہ یار یہ یا تو سیب کی پیمنٹ کر کے آؤں یا معافی کروا کے آؤں۔ اب اس جذبے کے تحت چلے، اور اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک باغ آ گیا جس کے اوپر سیب کا درخت تھا، اور اس کی شاخیں نہر میں آ رہی تھی، اور آپ جان گئے کہ یہ اسی درخت کا پھل ہے۔ اب اس باغ کے جو مالک تھے حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ علیہ، ان سے ملاقات کی اور یہ ریکویسٹ کی کہ حضرت یا تو پیمنٹ لے لیں یا معاف کر دیں۔ حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے جی۔ آپ نے جب نوجوان کا تقویٰ دیکھا کہ ارے بابا ایک سیب معاف کروانے آ رہا ہے، اتنا سفر کر کے آیا ہے، آپ نے فرمایا کہ معافی نہیں ملے گی، باغ کی حفاظت کرنا پڑے گی۔ اللہ اللہ اللہ، آپ جان گئے کہ یہ عام بندہ نہیں ہے، یہ کوئی خاص ہے، باغ کی حفاظت کرنا پڑے گی۔ لیں جناب، اب سیب کی معافی کے لیے باغ کی حفاظت کا کام کرنا شروع ہو گیا۔ ایک عرصے تک باغ کی حفاظت کا معاملہ رہا، اور ایک موقع پر حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹے وہ انگور تو لے کر آؤ۔ جب انگور لے کر آئے تو کھٹا تھا، تو فرمایا حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ علیہ نے کہ بیٹے کیا آج تک آپ کو کھٹے میٹھے انگور کی پہچان نہیں آئی؟ فرمایا کہ حضور آپ نے مجھے رکھوالی کے لیے فرمایا تھا، کھانے کے لیے نہیں فرمایا۔ ایک سیب کھایا تھا تو اس کی سزا لے رہا ہوں، میں نے کبھی باغ کا پھل نہیں کھایا۔ ایسا تقویٰ۔ اب حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ علیہ جان گئے اور فرمایا کہ بیٹے اب تیری سزا یہ ہے کہ تجھے میری بیٹی سے نکاح کرنا ہے جی، اور وہ میری بیٹی جو ہے نا اندھی ہے، وہ بیٹی میری گونگی ہے، وہ بہری ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ حضرت ابو صالح موسیٰ دوست جنگی رحمت اللہ علیہ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ اللہ اللہ، نکاح ہو گیا۔ اب جب آپ کمرے میں تشریف لے گئے، ارے تو دیکھ کے حیران رہ گئے کہ ایک خوبصورت نوجوان لڑکی بلند آواز سے قرآن مجید سامنے رکھا ہوا ہے، دیکھ کے قرآن پڑھ رہی ہیں۔ اللہ اللہ، آپ دبے پاؤں واپس پلٹے کہ کوئی اور تو نہیں ہے، جو مجھے بتایا گیا تھا وہ تو کچھ اور تھا۔ واپس پلٹے اور عبداللہ صومعی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور وہ تو قرآن پڑھ رہی ہے دیکھ کے، اور آواز بھی میں نے سنی ہے۔ تو حضرت ابو صالح حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹے عبدالقادر، میں نے اپنی بیٹی کو جو بولا نا کہ وہ اندھی ہے، میں نے اس لیے بولا کہ آج تک اس نے کسی غیر مرد کو نہ دیکھا۔ میں نے اس کو گونگی اس لیے بولا کہ آج تک اس نے غیر مرد سے بات نہ کی۔ میں نے بہری اس کو یوں بولا کہ اس نے کوئی ایسی بات جو اللہ کو ناپسند ہو اس نے نہ سنی۔ اب ان کے یہاں سے جو بچہ پیدا ہوا، اللہ اللہ اللہ، وہ ہوا پھر شیخ عبد القادر جیلانی۔ اللہ اللہ، ایسے مادرزاد ولی ہیں
کہ آپ کی امی جان فرماتی ہیں حضرت ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ کہ جب مجھے چھینک آتی اور میں الحمدللہ کہتی تو میرے پیٹ سے آواز آتی یرحمک اللہ. جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا سنت ہے اور سننے والے پر واجب ہے کہ کہے یرحمک اللہ. میں 3 مرتبہ دہراتا ہوں، اسے آپ یاد کر لیجئے. یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، یرحمک اللہ. میرے آقا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جائے ولادت جیلان شریف ہے اور آپ رمضان کی چاند رات کو پیدا ہوئے. جیسے رمضان کی آج پہلی رات تھی، آج کی ولادت جیلان شریف میں اس رات میں 1100 بچے پیدا ہوئے. وہ سارے کے سارے لڑکے تھے اور حضور غوث پاک کی برکت سے اللہ پاک نے سب کو ولایت عطا فرمائی. اللہ اللہ اللہ، تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم. حضور غوث اعظم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا شیخ آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں مدرسے پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو غیب سے آواز آتی اللہ کے ولی کو جگہ دے دو، اور بچے یہ سن کر میرے لیے جگہ چھوڑ دیتے. اور فرماتے ہیں کہ جب میں کھیل کا ارادہ کرتا تو غیب سے آواز آتی کہ اے عبد القادر تجھے کھیل کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بشارت دی گئی ہے کہ ایک پیر ہوں گے عبد القادر جو بغداد میں برسر منبر بیٹھ کر یہ اعلان کریں گے قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. اور جب یہ شیخ اعلان کریں گے تو تمام ولی اپنا سر ان کے آگے جھکا دیں گے. اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ وقت آیا کہ سرکار بغداد حضور غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ برسر منبر جلوہ فرما ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں حاضی قدمی علی رقبتی کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ خراسان کی پہاڑیوں میں محو عبادت تھے. جب سرکار بغداد حضور پرنور شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ پیغام سنا، آپ نے یہ عرض کی والقدمہ علی راسی و عینی، یا عبد القادر آپ کا قدم میری گردن پر ہی نہیں میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی ہے. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ. جن اسلامی بھائی کو یہ اشعار یاد ہیں وہ مل کے پڑھ لیں، بڑی برکت والے اشعار ہیں، بہت برکتیں ملیں گی. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ. اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں. فانوس ہدایت، فانوس ہدایت
میرے رب کی رحمت، رب کی نعمت، دریائے کرامت، ولیوں پہ حکومت، جنوں پہ حکومت، میرے رب کی رحمت، دلوائی جنت، بے بس کی راحت، بے کس کی حمایت۔ میرے آقا غوث پاک کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ آپ کے مریدین میں نیک بھی ہوں گے، بد بھی ہوں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو نیک مریدین ہیں وہ میرے لیے ہیں، اور جو بد ہیں میں ان کے لیے ہوں۔ اور حضور غوث پاک نے اپنے مریدین کو یہ بشارت عطا فرمائی ہے کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے نہ مرے گا۔ میری تمام اسلامی بھائیوں سے یہ عرض ہے کہ کسی نہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے لیں۔ پتہ کیا مسئلہ ہے؟ اگر پیر ہوگا نا جاہل تو آپ کو بھی ڈبو دے گا، کیونکہ یہ معاملہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ یہاں وہ جو عام یہ مطلب ہوتے ہیں نا کہ بس ہم تو ظہر پڑھتے ہیں مکے میں اور عشاء مدینے میں، تو کسی نے بولا کہ کھانا تو یہیں کھاتے ہوئے دیکھا ہے، دوپہر کا کھانا بھی گھر میں ہی کھاتے ہیں، شام کا کھانا بھی گھر میں ہی کھاتے ہیں، بس نماز مکے مدینے میں پڑھتے ہیں۔ تو بے نمازی پیر کامل نہیں۔ سوچ سمجھ کے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، ورنہ یہ ڈوبے گا تو تمہیں بھی لے ڈوبے گا، ہے نا۔ بعض مطلب پیران عظام میں اس طرح کی کچھ بیماریاں آ گئی ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا بولیں گے، اور معاذ اللہ بعض لوگ جو ہیں وہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو تمام خلفاء سے افضل جانتے ہیں۔ خود مولا علی نے فرمایا کہ اگر میرے ہو تو میں ان کو کوڑوں کی سزا دوں گا، جو مجھے حضرات شیخین کریمین سے افضل جانے تو فرماتے ہیں کہ میں ان کو سزا دوں گا، کوڑوں کی سزا دوں گا۔ تو مطلب کہ بہت سوچ سمجھ کے سنبھل کے پاؤں رکھنا، یہ بہت نازک معاملہ ہے نا۔ کسی جاہل اور جو مطلب کہ بولے کہ بس ہم تو صوفی ہیں اور مطلب کہ شریعت الگ ہے طریقت الگ ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ جتنا بھی طریقت ہے وہ تحت ہے شریعت کے، ہے نا۔ قرآن و حدیث سے ہٹ کے تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ قرآن و حدیث فوق ہے، غالب ہے، اور باقی سب اس کے نیچے ہیں۔ کوئی بھی پیر کامل کی 4 شرائط: نمبر 1 عالم ہو، نمبر 2 فاسی کے معلن نہ ہو، نمبر 3 اس کا سلسلہ جناب رسول اللہ سے ملتا ہو، اور نمبر 4 صحیح العقیدہ سنی ہو، ہے نا۔ یہ ضروری ہے۔ تو الحمدللہ اس دور میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی الحمدللہ ایسا کرم ہوا غوث پاک کا ایسا فیضان جاری ہوا کہ الحمدللہ نہ خود عالم ہیں بلکہ کتنے علماء بنا دیے۔ الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت ایسے اللہ کے ولی ہیں کہ جو آپ کے سلسلے میں آ جاتا ہے۔ ایک نوجوان کہنے لگا، بڑی پیاری بات بولی، کہہ رہے یار جو دعوت اسلامی میں آ جاتا ہے نا وہ تو گناہ کر سکتا ہی نہیں۔ مطلب اپنی اپنی بات ہے، اور میرے آقا غوث پاک کا فرمان ہے کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے نہ مرے گا۔ اللہ پاک ہمارے مزمل بھائی کو شادی کو اس خانہ آبادی بنائے، اور ان کا یہ جو اقدام ہے محفل میلاد کرنے کا یہ قابل تقلید ہے، اور انشاءاللہ اس کی برکتیں یہ پائیں گے انشاءاللہ، اپنی نسلوں میں بھی پائیں گے، کیونکہ جو حضور سے وفا کرتا ہے حضور اس کی وفا کو ٹھکراتے نہیں ہیں۔ جی یہ تو ایسی برکت والا نام ہے، اللہ اللہ۔ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت میں مکے میں آئی تھی نا تو میری ڈاچی کمزور تھی، سب سے آخر میں پہنچی تھی۔ یہ میں آخری بات کر کے پھر اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ مزہ تو بہت آ رہا ہے لیکن اب ٹائم کا بھی مطلب کہ ہے کہ ٹائم بھی زیادہ ہے، 10:15 ہو گئے۔ تو بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میری ڈاچی کمزور تھی، سب کے آخر میں مکے پہنچی، مالداروں کے بچے سارے دائیاں لے گئیں اور سب کی طرف سے اختیار۔ تو فرماتی ہیں کہ باقی بچوں کو تو مالدار بچوں کو دائیاں لے گئیں، اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ در یتیم تھے اور سب دائیوں کو پتا تھا کہ یہ تو یتیم ہے اور کیا یہاں سے کیا ملے گا، تو یوں آپ کو نہ لے کر گئیں۔ اب فرماتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ اگر میں بھی نہ لے کے گئی تو
پیچھے گاؤں والے برا والا بولیں گے کہ مکے گئی تھی بچہ لینے اور بچہ ملا نہیں، تو فرماتی ہیں کہ میں نے ننھے منھے محمد کو گود لے لیا۔ اس ننھے منھے محمد کا میری گود میں آنا تھا کہ میرا بچہ جو کئی دنوں کا بھوکا تھا، میرا تو دودھ بھی خشک ہوا تھا، ارے میرے بچے نے بھی میرا دودھ نوش کیا، ننھے منھے محمد نے بھی دودھ نوش کیا، اور دونوں بچے سو گئے۔ اتنے میں فرماتی ہیں کہ میرے شوہر آئے اور کہنے لگے کہ حلیمہ ہماری اونٹنی کے تھن تو دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، اور فرماتی ہیں کہ وہ دودھ دھو کے لائے، اور ہم دونوں میاں بیوی نے سیر ہو کر دودھ نوش کیا، اور میرے شوہر کہنے لگے کہ اے حلیمہ لگتا ہے کہ کوئی برکت والا بچہ لائی ہے۔ اللہ اللہ قربان چلے جائیے، کیسی برکت والے اللہ کے پیارے محبوب ہیں۔ محمد مصطفیٰ آمینہ کا لاڈلا، والد فاطمہ آخری نبی ہے عقیدہ صحابہ کا، سب سے آخری نبی، سب اولیاء نے کہا سب سے آخری نبی، یقین عائشہ سب سے آخری نبی، مسلک رضا سب سے آخری نبی، عقیدہ ہے عطار کا، سب سے آخری نبی۔ انشاءاللہ اللہ کے پیارے محبوب کی میلاد منانے والوں کو مبارکباد ہے۔ اللہ پاک ان کی نسلوں میں بڑے بڑے علماء پیدا فرمائے، صالحین پیدا ہوں، محبوب کی میٹھی میٹھی توجہ انہیں نصیب ملے، اور بس یہ اپنی زندگی کو اسی طرح اللہ اس کے رسول کی راہ پر چلاتے ہوئے گزارنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ماشاءاللہ کثیر تعداد میں میرے چھوٹے چھوٹے نوجوان بھی بیٹھے ہوئے، اور اس موقع پر ایک پیغام آپ کو عرض کرنا ہے کہ تو پیغام یہ ہے کہ اپنے والدین کی قدر کریں، ان کا دل مت دکھائیں، ان کو کسی طرح سے بھی پریشان نہ کریں۔ قرآن نے حکم دیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جیسے جیسے اولاد بڑی ہو رہی ہے نا، ماں باپ کی درد سر بنتی جا رہی ہے۔ ماں باپ کے لیے بہت بڑی ٹینشن ہے اولاد کی تعلیم اور تربیت، اور اب اس جتنے میرے نوجوان لڑکے بیٹے ہیں، اب میں ان سے ایک بات کرتا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی پڑوسی یا رشتہ دار آپ کے امی کو یا ابو کو آ کے رلائے تو آپ کو کتنا غصہ آئے گا؟ میری بات سے تائید کریں گے بچے؟ بھئی اگر آپ کے امی کو ابو کو کوئی آ کے ستائے رلائے اور ان کے آنسو آ جائیں اور آپ دیکھو میری امی رو رہی ہے ابو رو رہے ہیں، تو کتنا آپ کا دل دکھے گا کہ یار میری پڑوسی نے آ کے رشتہ دار نے آ کے میری ماں کو رلا دیا، باپ کو رلا دیا۔ تو اگر پڑوسی رشتہ دار یا دوست احباب آ کے رلائیں تو پھر آپ کو تکلیف ہو، اور آپ کی وجہ سے اگر ماں روئے، اگر آپ کے باپ کے آنسو آپ کی وجہ سے آئیں، اب بتائیے۔ تو یہ آج ہم بیٹھ کے نا مسجد کے اندر ایسا وعدہ کر لیں کہ ہماری وجہ سے میرے ماں کی باپ کا دل نہیں دکھے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے اور میرا نافرمان ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کو فرما برداروں میں لکھتا ہوں۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے اور میرا فرما بردار ہے تو فرمایا کہ میں اس کو نافرمانوں میں لکھتا ہوں۔ جی، ماں باپ کی فرما برداری میں، ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، ٹھیک ہے؟ اور احسان کرنا ہے، ماں باپ کو خوش رکھنا ہے۔ اب ماں بیٹھی ہوئی ہے، باپ بیٹھی ہوئی ہے، اب آپ کا بس یہی ہے کہ آپ چونکہ کماتے ہو تو اب ماں کے پاس بھی بیٹھ گئے تو جہاں فون کان پہ لگا لیا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوئی ہے اور بات ہو رہی ہے دوستوں سے، اور ماں بیچاری منہ تک رہی ہے، باپ بیچارہ منہ تک رہا ہے کہ یار فارغ ہو تو میں اس سے کوئی بات کروں۔ ایسے نہیں کریں، یہ درست نہیں ہے طریقہ۔ حکم تو یہ ہے کہ ماں باپ کے آگے ہاتھ باندھ کے رہے، غلام کی طرح رہے، کہ جیسے غلام اپنے آقا کے آگے ہوتا ہے۔ اور ایک شخص نے جب حضور کی بارگاہ میں یہ شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا مجھے خرچہ نہیں دیتا، تو اللہ کے پیارے محبوب نے ان کو بلوایا اور بلوا کے اس کا ہاتھ پکڑا نوجوان کا اور اس کے باپ کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے۔
تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے، تو ہم اور ہمارا سارا مال کس کا ہے؟ باپ کا۔ اب دیکھیں ماں اور باپ کے آگے اونچی بولنا، ان کو ستانا، ان کا دل دکھانا، یار کیسی بات ہے۔ اور بات تو یہ کہ جب ہم دیکھیں چھوٹے سے تھے نا، ننھے منھے ہم، تو ماں ہمارا گن بھی صاف کرتی تھی اور مطلب کہ ہمیں کھلاتی پلاتی سارا کچھ کرتی تھی۔ اب تو ہم طاقتور ہو گئے نا، کیا ابھی بھی چائے ماں پلائے گی؟ ماں بنائے گی، ماں پلائے گی، برتن بھی ماں اٹھائے گی، پھر دھوئے گی بھی ماں۔ تو آپ نے تو ماں کو بنا دیا ماسی، جی خادمہ، ملازمہ، نوکر۔ ماں ہے یا نوکر؟ ہاں تو ماں تو وہ ہوگی جس کی آپ نے خدمت کرنی ہے۔ ماں سے خدمت کروائی جاتی ہے کیا؟ کوئی لوجک اصول کوئی سمجھاؤ نا بھائی ہمیں بھی، کہ ماں وہ ہوگی جو خدمت کرے گی، نہیں نا، ماں کی تو خدمت کی جائے گی نا۔ بھئی ماں جھاڑو پھیر رہی ہے تو اب نوجوان ہے آپ، کیا کمزوری ہے؟ آپ پکڑ لو نا جھاڑو، ماں میں دوں گا جھاڑو، اب میں بڑا ہو تو گیا، اب میرے ہوتے ہوئے تو جھاڑو کیوں دے گی؟ کیا خیال ہے بھئی؟ تھوڑا مطلب ہمت کریں یار، یہ کوئی اسٹیٹس کم نہیں ہوگا۔ اگر ماں باپ کی خدمت کریں گے تو کیا اسٹیٹس کم ہوگا؟ ارے بابا ایسا پڑے گا، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا تشریف حاضر آ رہی ہیں اللہ کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں، اللہ کے پیارے محبوب صحابہ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے، اماں حلیمہ سعدیہ کو آتے ہوئے دیکھا تو صحابہ کے جھرمٹ سے اٹھ گئے اور گئے اماں حلیمہ سعدیہ کے قریب گئے، اپنی مبارک چادر بچھا دی۔ جی ہاں، باتیں کرتے رہے، کتنی دیر باتیں ہوتی رہی، پھر اماں حلیمہ سعدیہ رخصت ہوئی تو آپ کو رخصت کر کے آئے۔ اللہ کے پیارے محبوب نے اپنی رضائی والدہ کے لیے چادر بچھائی۔ تو اسٹیٹس کم نہیں ہوگا ماں باپ کی خدمت کرنے سے، اور ماں باپ کی خدمت کرنے سے آپ کا وقار بڑھے گا۔ تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا، کیونکہ ٹائم بہت زیادہ نہیں اس پر بات کرنے کا، بات صرف اتنی ہوگی کہ اگر آپ نے اپنی امی یا ابو کو ستایا ہے، دل دکھایا ہے، یا آپ کی ماں آپ کی وجہ سے روئی ہے، یا آپ کا باپ آپ کی وجہ سے پریشان ہوا ہے، تو ابھی فوراً جا کر بس ان کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگنا کہ مجھے معاف کر دو، اور جو ہو چکا وہ ہو گیا، آئندہ آپ کے آگے بولنے کی میری جسارت نہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ یقین جانیں اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں، یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں مسجد کے اندر بیٹھ کے، کہ آپ اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں، دنیا آپ کے قدموں میں جھکے گی۔ جی ہاں، وکیلوں کے، ڈاکٹروں کے دھکے نہیں کھانے پڑیں گے، کوئی رکاوٹ، بڑی سے بڑی رکاوٹ آپ کے لیے پھول بن جائے گی۔ جی ہاں، ماں باپ کی دعائیں لے کے نکلو، ماں باپ کو راضی کر کے نکلو، جس کے ماں باپ راضی اس کا رب راضی۔ اور بہت اللہ حدیث پاک میں کہ اپنے ماں باپ کے بارے میں اللہ سے ڈرو کہ تمہارے ماں باپ یا تو تمہارے لیے جنت ہیں یا دوزخ۔ جی ہاں، اور جب خاص طور پہ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، اب ماں باپ بوڑھے ہو گئے، اب مطلب کہ اولاد لفٹ ہی نہیں کراتی، باپ بیچارہ آتے جاتے دیکھ رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، دوستوں کے ساتھ آ رہا ہے، دوستوں کے ساتھ جا رہا ہے، اور ان کا دل چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے باتیں کریں۔ اب یہ بوڑھے کس کے ساتھ باتیں کریں؟ اب یہ کہاں جائے؟ اپنی اولاد سے بھی باتیں کرنے میں ان کو ترساؤ گے کیا کہ یہ آپ ان کے پاس بیٹھ کر کچھ ان کا مطلب کہ کوئی دل کی باتیں سنیں؟ ان کا جی بھی تو چاہتا ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں سے باتیں کریں۔ آپ کو پال پوس کے اتنا بڑا کس لیے کیا تھا بھائی؟ تاکہ مطلب کہ کوئی جس طرح ہم نے بچپن میں ان کو پالا ہے، اور یہ اللہ کا حکم بھی تو ہے کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے ساتھ رحم کا سلوک کرو جیسا کہ انہوں نے تمہیں بچپن میں پالا۔ اپنے بچوں، اپنے والدین کی بہت بس دل خوش کرنا ہے، اور یاد رکھیے گا کہ ماں باپ کو خوش رکھنا واجب ہے، واجب ہے خوش رکھنا، ان کا حکم ماننا فرض اور خوش رکھنا واجب ہے۔ اور خوش کیسے ہوتے ہیں ماں باپ؟ آپ کے پاس اگر لاکھ روپے، چلو 10,000 روپے ابا کی جیب میں بھی ڈال دو، اس کو بھی تسلی رہے نا، یار میرے پاس بھی کچھ ہے۔ اچھا، گھر میں بہنیں آتی ہیں، اگر بہنیں خوش ہو کے جائیں گی تو ماں باپ کا دل خوش ہوگا، اگر وہ گھر سے ناراض ہو کے جائیں گی یا خوش نہیں جائیں گی تو اماں ابا کا دل دکھے گا۔ ان چیزوں کا اہتمام کریں، امی ابو کے ملنے جلنے والے لوگوں کے ساتھ واجبی طور پہ جیسا ملنا ہوتا ہے ویسا میل جول رکھیں، تاکہ ماں باپ کا دل خوش رہے۔ اور ماں باپ کا دل خوش رکھیں گے، اللہ نے چاہا تو اللہ آپ کے لیے بہت ساری مشکلیں آسان فرما دے گا۔ اور میرے وہ بزرگ اسلامی بھائی جو گھر میں بوڑھے ہیں، بڑی عمر کے،
ان کے لیے ایک مشورہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کے ہر کام میں مداخلت نہ کریں، چھوٹے بڑے کاموں میں۔ وہ کس طرح آ رہا ہے، کس طرح جا رہا ہے، کھا کس طرح رہا ہے، سو کس طرح رہا ہے۔ اب آپ ہیں 60 سال کے، آپ کا بچہ ہے 25 سال کا، اب آپ کی اور اس کی عادتیں ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہیں؟ آپ بولتے ہو کہ میں تو ایسے کرتا ہوں، تو ایسے نخرے کرتا ہے، ایسے تھوڑی۔ آپ نے 25 سال کی عمر پہ جاؤ نا، اس وقت آپ کیا کرتے تھے، اس وقت آپ کی ٹرنیلیاں کیا ہوتی تھیں، اس وقت آپ کا کیا ہوتا تھا۔ تو یہ بھی بچہ ہے نا، ابھی تھوڑا جوانی کا گرم خون ہے، تو پھر آئے گا، جیسے جیسے بڑا ہوگا سنبھل جائے گا۔ اور میں یہ مشورہ دوں گا کہ جب بھی آپ کی اولاد آپ کے سامنے آئے نا، آپ کو دعا دینی ہے اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تجھے حج کرائے، اے بیٹے اللہ تجھے دنیا میں کوئی تھوڑ نہ چھوڑے، اے بیٹے بس تو جہاں جائے کامیابیاں پائے۔ ایسی دعائیں دو اپنے بچے کو۔ وہ بچہ جو پہلے انتظار کرتا تھا نا کہ ابا سوئے گا تو گھر جاؤں گا، اب وہ آپ کے جاگتے ہوئے آئے گا، بلکہ دوستوں کو بھی لائے گا، یار میرے ابا کے پاس چل، بڑی دعائیں دیتا ہے، میری دعائیں ابا کی دعائیں بڑی لگتی ہیں، اور تو بھی میرے ساتھ چل، ابا سے دعائیں لیں گے۔ تو ہر کام میں انٹرفیئر ہوں گے نا، پھر آپ کے بچے آپ سے بھاگیں گے، آپ کے سامنے کھانا نہیں کھائیں گے۔ کیوں؟ پتہ ہے بچے کو کہ ابا کے سامنے بیٹھا تو اس نے گالیاں دینی، ابا کے سامنے بیٹھا تو بددعائیں دے گا، گھور گھور کے دیکھتا رہے گا۔ کہ تو ایسے نہ کریں، اولاد آپ کی ہے نا، تو اس کو کامیاب بھی آپ نے کرنا ہے۔ تو یوں یہ چند باتوں کو آپ مطلب کہ نظر میں رکھیں گے نا کہ ہمیں کیسے مطلب کہ وقت گزارنا ہے۔ ایک ہے تو بڑی تکلیف دہ بات، بہت تکلیف دہ بات ہے، لیکن اس موقع پہ بتانا فائدے مند ہوگا۔ ایک اسلامی بھائی کے یہاں جب ہم تعزیت کے لیے گئے نا، تو ماں کا انتقال ہوا تھا اس کی، تو اس نے تعزیت وغیرہ کی۔ جب ہم واپس آنے لگے تو کہنے لگا یار اپنا، مجھے کہنے لگا کہ یار اپنا ماں کا انتقال تو ہوا ہے، بڑے دکھ کی بات ہے، لیکن اب میرا گھر بس جائے گا۔ کیوں؟ کہ میری بیوی کی اور ماں کی بنتی نہیں تھی، 24 گھنٹے کی لڑائی تھی، اب یہ کہ مجھے گھر میں سکون ہو جائے گا۔ تو ایسے گھر میں نہ رہو کہ لوگ آپ کے مرنے کی دعائیں کریں کہ یہ مرے گا تو جان چھوٹے گی، جیتے جی تو جان نہیں چھوٹے گی۔ ایسی عادتیں بھی نہ رکھیں کہ ہمارے مرنے کی دعائیں کریں۔ اور چلے اس بہانے سے آج ہم غور کر لیں، تھوڑا میری اس دعوت پہ غور کریں کہ کتنے لوگ آپ کے مرنے کی دعائیں کرتے ہیں۔ جس کو آپ ستاتے ہو نا، آپ دل دکھاتے ہو، وہ تو آپ کے مرنے کی دعائیں کرے گا کہ یہ مرے گا تو جان چھوڑے گا۔ کسی کو بھی اتنا مت ستائیں کہ وہ اتنا صبر کرے کہ اللہ پہ چھوڑ دے کہ یا اللہ بس اب تو ہی اس کو سنبھال۔ تو مہربانی کر کے بہت پیاری پیاری اپنی عادتیں دیکھو۔ ہمارا اسلام تو اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا اسلام ہے کہ جانور کو بھی تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے۔ جی، جانور کو بھی تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے۔ بدنام زبانہ شاوانہ یہ گزر رہی تھی، چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، اور اس نے دیکھا کتا پیاسا ہے، اس کو رحم آیا، اور اس نے کیا کیا، اپنا موزہ یا جوتا اتارا اور دوپٹے میں لٹکا کے کنویں میں ڈالا، پانی بھر کے کتے کو پلا دیا۔ اللہ اللہ، ایسا کرم ہوا اس پر کہ شاوانہ جو بدنام زبانہ طائفہ تھی، بدکارہ عورت تھی، اس نیکی کے بدلے اللہ نے اس کو ولایت عطا فرما دی۔ امام غزالی یا امام اوزائی رحمت اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہے کہ آپ سے پوچھا گیا نا اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ حدیث شریف لکھ رہا تھا تو میرے قلم پر مکھی بیٹھ گئی، اور جب مکھی بیٹھی تو میں نے قلم روک لیا، وہ سیاہی چوسنے لگی، چوس کے اڑ گئی، تو اللہ نے فرمایا کہ اے غزالی تو نے مکھی پر رحم کیا، ہم نے تجھ پر رحم کر دیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص کا جب اللہ پاک نے تو ان کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو اس نے بتایا کہ ایک مرتبہ میں تھکا ہوا گھر آیا، بہت تھکا ہوا تھا، بھوک بہت لگی ہوئی تھی، اور میں نے جب کھانا کھایا، لقمہ منہ میں ڈالا، کھانے میں نمک بہت تیز تھا، مجھے اپنی بیوی پر بہت غصہ آیا، اور بس غصہ آیا مجھے۔ اب میں نے سوچا کہ یار میں بھی اتنی غلطیاں کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دیتا ہے، اب میں نے دل ہی دل میں اپنی بیوی کی غلطی معاف کر دی، اور فرماتے ہیں کہ مجھے کہا گیا کہ تو نے ہماری بندی کی غلطی کھانے میں تیز نمک ڈالنے کو معاف کیا تھا، ہم نے تجھے معاف کر دیا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ، آپ اللہ کے ولی ہیں، بہت مشہور اللہ کے ولی تھے۔ آپ کا ایک عقیدت مند آپ کے گھر آیا،
اور گھر آ کے دروازہ نوک کیا یا جو بھی وہاں کے حالات تھے, پوچھا کہ کدھر ہیں حضرت. تو گھر میں جو زوجہ تھی انہوں نے اپنے شوہر ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ برا بھلا بولا, اور بڑے اللہ کے ولی بنے پھرتے ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, یوں یوں کر کے مطلب کہ باتیں کی. اب یہ عقیدت مند پریشان ہوا کہ یار اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں, ان کی ولایت کی دھوم مچی ہوئی ہے, اور گھر والی جو ہے ان کے سے مطمئن نہیں ہے. تو اب کہا کدھر گئے؟ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گئے. اب یہ چل پڑا جنگل میں, ابھی کچھ ہی دور گیا تھا تو ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ اس شام سے آ رہے تھے کہ آپ کے پیچھے پیچھے شیر آ رہا تھا, اور آپ کی لکڑیوں کا گٹھا شیر کے اوپر پڑا ہوا تھا. اور حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ جب اس نوجوان کے قریب پہنچے نا, نوجوان سے سلام و مصافحہ ہوا, تو آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی, مومنانہ فراست, آپ نے سب جان لیا. فرمایا کہ نوجوان, اگر میں اپنی بد اخلاق عورت کا بوجھ نہ اٹھاتا تو کیا یہ شیر میرا بوجھ اٹھاتا؟ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا, اور حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی. تجربے لیاقت بھائی فرما رہے ہیں پیار سے گزارنا ہے. تو عورت کو ساتھ چلنا, مل کر چلنا, اس کو دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, محبت اور عزت. اس کو محبت دیتے رہیں, عزت دیتے رہیں تو گھر چلتا رہے گا. اگر بولو کہ یہ بالکل میری طرح سیٹ ہو جائے, میرے کہنے کے مطابق سیٹ ہو جائے, تو یہ آپ کا خواب ہے, یہ کبھی بھی پورا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آئے اپنی بیوی کی شکایت کے لیے, اور کتابوں میں یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں. اور جب دروازے پہ پہنچے تو اندر سے خاتون کی آواز آ رہی تھی, اور وہ اونچی اونچی بول رہی تھی, اور کسی بات پہ کچھ کلام ہو رہا تھا. اب یہ صاحب جو تھے نا, انہوں نے جب دیکھا یہ تو حضرت عمر کے گھر میں بھی ایسا معاملہ ہو رہا ہے, اور چل پڑے واپسی. اتنے میں حضرت عمر واپس تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا بات ہے, پوچھا نہیں, کچھ چل پڑے, کوئی بیان نہیں کیا. تو عرض کی کہ حضور میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کے آیا تھا, اور یہاں آپ کے گھر سے کچھ آوازیں آ رہی تھی تو میں چل پڑا. تو حضرت عمر نے بڑی پیاری بات کی, فرمایا کہ دیکھو یہ میری غیر موجودگی میں میرے بچوں کی رکھوالی کرتی ہے, میرا گھر سنبھالتی ہے, مجھے کپڑے دیتی ہے, مجھے کھانا دیتی ہے. اگر کوئی ایک دو بات کر لیتی ہے تو کیا ہوا, تو سنبھالنا ہے نا. گھر میں اپنی محبت, پیار, عزت, احترام. آپ اپنی بیوی کی محبت عزت کرو گے, آپ کی بیوی آپ کے ماں باپ کی کرے گی, ہے نا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی اپنے آپ کے بوڑھے والدین کی خدمت کرے, تو اگر آپ اس کو ستاؤ گے, اس کا دل دکھاؤ گے, تو پھر وہ کیسے کرے گی. ہاں, اگر آپ کے ماں باپ کی خدمت کروانی ہے اپنی عورت سے, تو آپ کو اس کا دھیان رکھنا پڑے گا, اس کو اسپیشل مطلب کہ رکھنا پڑے گا, تاکہ وہ اس قابل ہو کہ وہ آپ کے ماں باپ بہن بھائیوں کی خدمت کرے. بہرحال اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگ رہی ہیں نا, تو میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا کریں. الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بہت پیاری تربیت فرما رہے ہیں, علم و حکمت کے مدنی پھول بیان فرما رہے ہیں, اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے ایک ماحول میں کہہ لو کہ اللہ نے بڑی برکت دی ہے, اور اسلامی بھائیوں کے گھر عام لوگوں کے گھروں سے زیادہ خوش ہیں. اس کی وجہ یہ کہ دین کی تربیت ہے نا, اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل ہے. تو جمعرات کو مغرب کے بعد فیضان مدینہ میں اجتماع ہوتا ہے, ضرور آیا کریں. مدنی چینل خود بھی اپنے بچوں کو بھی دکھوائیں, اور اینڈرائیڈ موبائل پر یہ مختلف ایپس اس کے اندر مدنی مرکز نے ڈاؤن لوڈ کے لیں, یا جو بھی اس میں ڈالی ہوئی ہیں, تو وہ آپ اپنے موبائل کے اندر رکھیں, اس سے استفادہ لیں. دعوت اسلامی کے جامعات و مدارس میں اپنے بچوں کو عالم اور حافظ بنائیں. انشاءاللہ آپ کے گھروں میں, خاندانوں میں انقلاب برپا ہو جائے گا, اور اللہ نے چاہا تو ایک بہت بڑی خیر و برکت ہمیں نصیب ہو جائے گی. اللہ پاک ہم سب کو اللہ کے پیارے محبوب کے میلاد کی برکتوں سے مالا مال فرمائے, اور ہمارے مزمل بھائی کی اس شادی کو خانہ آبادی بنائے. 12ویں شریف کی رات سے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک مدنی عطیات کی مہم بنام ٹیلی تھون کا آغاز فرمایا, اور یونٹ دینے والوں کو دعاؤں سے نوازا. ایک یونٹ 10,000 روپے کا ہے. تو جن کو اللہ پاک نے مال دیا ہے وہ اپنے مال میں سے دعوت اسلامی کے جملہ کاموں میں مالی مدد کرنے کے لیے یونٹ جمع کروائیں.
بچے وہاں پہ حفظ کر رہے ہیں فری میں، اور جہاں پہ عالم کورس ہوتا ہے تقریباً 1200 کے قریب وہ جامعات ہیں، تو یہ آپ جو پیسے دے کے حصہ میں لائیں گے انشاءاللہ الکریم، یہ آپ یہ جو بچے پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، علم سیکھ رہے ہیں، اس میں آپ حصے دار بن جائیں گے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ تو میں تو کہتا ہوں ہاتھوں ہاتھ بھی کچھ ہو جائے، میں بھی حصہ ڈال دیتا ہوں۔ تو قاضی صاحب نے تو انشاءاللہ بڑے یونٹ دینے ہیں، آپ بھی اپنے حصے ڈال دیں، سارے جو بیٹھے ہیں نا جی، کوئی بھی بندہ خالی نہ رہے، اپنی طرف سے حصہ ملاتے ہیں، یہ میری طرف سے ہے جی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ سارے کوئی بندہ خالی نہ رہے، سارے ڈال دیں اس میں۔ ابھی انشاءاللہ سہرا پڑھا جائے گا، اس کے بعد دعا اور صلاۃ و سلام کا سلسلہ ہوگا۔ یہ سہرا شیخ طریقت امیر اہل سنت نے لکھا شادی کے موقع پر، ماشاءاللہ بھی ٹیلی تھون میں حصہ ملا رہے ہیں اسلام بھائی، کیا بات ہے۔ اللہ پاک دیندیاں نو دیندا ہے، جو راہ خدا میں اپنا مال دیتا ہے اللہ پاک اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ راہ خدا عز و جل میں دیا ہوا مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ جمعہ شروع ہو گیا ہے، ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ہے، 1000 دیں گے 70,000 کا ثواب اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ ملے گا، ماشاءاللہ 100 دیں گے 7,000۔ ماشاءاللہ ہمت کیجئے۔ یہ دعوت اسلامی کے جو دینی کام ہیں ان کے لیے یہ چندہ اکٹھا کیا گیا، اور چندہ کا کہنا یہ ہمارے آقا کی سنت بھی ہے۔ لٹایا راہ حق میں مال اس عقیدت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بھر گیا صدیق اکبر کا۔ اللہ اللہ، فضل سے مزمل عطاری دولا بنانا، فضل رب سے مزمل عطاری ہے دولا بنانا، خوش نما خوش رنگ پھولوں کا سہرا سجا، خوش نما خوش رنگ پھولوں کا ہے سر سہرا سجا، خوش نما خوش رنگ پھولوں کا ہے سر سہرا سجا، ان کی شادی اور رب مصطفیٰ، ان کی شادی خانہ آبادی اور رب مصطفیٰ، از تو پہلے غوث و خواجہ، از پہ احمد رضا، پہلے غوث و خواجہ، از پہ احمد رضا، تو صدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا کردگار، تو صدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا کردگار، ان کو جھگڑوں سے بچانا، از طوفے چار یار، ان کو جھگڑوں سے بچانا، از طوفے چار یار، ان کو خوشیاں دو جہاں میں تو عطا کر کبریا، ان کو خوشیاں دو جہاں میں تو عطا کر کبریا، کچھ
کچھ نہ چھائے ان پہ غم کی رنج کی کالی گھٹا کچھ نہ چھائے ان پہ غم کی رنج کی کالی گھٹا ایک اولاد کو مولا عافیت سے ہو عطا نیک اولاد کو مولا عافیت سے ہو عطا واسطہ یا رب مدینے کی مبارک خاک کا واسطہ یا رب مدینے کی مبارک ذات کا اس طرح میں کا کرے یہ گھر کا گھر سب یا خدا اس طرح میں کا کرے یہ گھر کا گھر سب یا خدا پھول جیسا کہ مہکتے ہیں مدینے کے صدا پھول جیسا کہ مہکتے ہیں مدینے کی صدا میاں بی بی رہے جنت میں یکجا اے خدا یہ میاں بی بی رہے جنت میں یکجا اے خدا یا الہی تجھ سے عطار کے دل کی دعا یا الہی تجھ سے ہے عطار کے دل کی دعا فضل سے مولا کے مزمل عطاری ہے رولا بنا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک سب مل کے مبارک دے دیجئے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مزمل کو مبارک ہو مزمل کو مبارک ہو مزمل کو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مصطفیٰ جانے رحمت پلا بہت سلام شمع بز میں یت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سایت پیلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا سلام شمع بز میں ہدایت پیلا
وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں، وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں، اس گھڑی کی سعادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت، سلام شمع بز میں ہدایت پہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، یعنی وہ اعلیٰ حضرت بریلی کے شاہ، جس کی ادا سنت مصطفیٰ، اس امام اہل سنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان، سلام شمع بز میں ہدایت پہ، السلام ایسے گنبد کے مکین، السلام رحمت للعالمین، دست بستہ ہیں کھڑے آقا حاضر غلام، اور پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، گھٹا ایک اولاد کو مولا عافیت سے ہو عطا، ایک اولاد کو مولا عافیت سے ہو عطا، واسطہ یا رب مدینے کی مبارک خاک کا، واسطہ یا رب مدینے کی مبارک